معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے، دل سے آپ کی قدر کرے اور آپ کی ہر بات مانے، تو میں چند ٹپس آپ کو دوں گا جو ہر بیوی کو معلوم ہونا چاہیے، اور ان کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے شوہر کے دل پہ حکومت کر سکتی ہیں۔ اور یہ وہ طاقتور باتیں ہیں جو ہر بیوی کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم پوائنٹ وائز ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو سمجھے، اس سے پیار کرے، اس کی قدر کرے، لیکن وہ چند چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو عورتیں نادانی میں کر جاتی ہیں اور اپنی شوہر کی توجہ سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو عزت دے، تو آپ اس کو عزت دیں، کیونکہ جب آپ عزت دیں گی تو عزت کمائے گی۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ کرنے کا انداز نرم رکھیں اور طنزیہ گفتگو سے پرہیز کریں، یہ بہت اہم ہے۔ کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ اپنے شوہر کو حکم دیں، کیونکہ یہ مردوں کو سخت ناپسند ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی حکم چلائے، اور خاص طور پہ بیوی۔ آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ اس کو تجویز دیں، سجیسٹ کریں کہ ہمارا خیال ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس طرح وہ سمجھے گا کہ یہ مجھ سے مشورہ کر رہی ہے، اور اگر آپ کی بات جائز ہوئی تو وہ مان لے گا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ اس پہ حکم چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، آپ کی بات بھی مانی جائے گی، اور شوہر آپ کی قدر بھی کرے گا۔ تعریف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر محنت کر رہا ہے اور آپ کو تمام آسائشیں پرووائڈ کر رہا ہے، تو دل کھول کر اس کی تعریف کریں اور اس کو بتائیں کہ آپ کی جو یہ کاوش ہے اس کی میں دل سے قدر کرتی ہوں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھا دے گا، اور وہ بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ آتا ہے کہ بات کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کریں۔ آپ جب دیکھیں کہ شوہر تھکا آ رہا ہے تو فوراً شکایتوں کے انبار لے کے نہ بیٹھ جائیں، یا آپ نے اپنی کوئی فرمائش منوانی ہے تو تب نہ کریں۔ اس کو پرسکون ہونے دیں، اس کو کھانا پوچھیں، چائے دیں، اور جب وہ اچھے ریسٹ کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر طریقے سے اپنی بات کریں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ صحیح وقت کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ محبت کا اظہار کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ کہ میں آپ کی دل سے قدر کرتی ہوں، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور آپ کی تمام ایفرٹس کو سراہتی ہوں جو آپ اس گھر کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے شوہر میں، دل میں آپ کے لیے بہت ساری قدر پیدا کر دے گا۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر انداز کر دیں آپ۔ ہر بات پہ بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کا کمپیریزن نہیں کرنا کہ میری فلاں سہیلی کا شوہر تو ایسے ہے، میرا بہن کا شوہر ایسے ہے، میرے باپ ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے۔ تو جب آپ یہ باتیں کریں گی تو آپ کا شوہر چڑ جائے گا، اور وہ اس کو یہ بات پسند نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی مرد کمپیریزن پسند نہیں آتا، بلکہ آپ نے اپنے شوہر ہی کو اہمیت دینی ہے، اور اس سے یہی کہنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ تو اس بات سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ آپ خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیے۔ خاموشی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے، یا آپ کا شوہر آپ سے زیادتی کرتا ہے، تو اس سے بحث کرنے کی بجائے، لڑنے جھگڑنے کی بجائے آپ خاموشی اختیار کر لیں، تو آپ کے شوہر کو خود ہی احساس ہو جائے گا
کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ خود ہی اپنا انالیسس کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ غلطی نہ دہرائے۔ تو خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے شور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، خود ہی کو بدل لیں، اور یہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا کہ شور کی ہر چھوٹی موٹی بات اپنے میکے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی سہیلیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بات پھر آپ کے شور کو پتہ چل جائے گی اور اس کے دل میں آپ کی قدر کم ہو جائے گی۔ تو بہتر ہوگا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دیں، اور جب آپ اپنے شور کی بدخوئیاں باہر نہیں کریں گی تو پھر اس کے تک کوئی نیگیٹو بات پہنچے گی بھی نہیں اور وہ آپ کی پھر قدر بھی کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دیں۔ اپنے اور شور کے درمیان کمیونیکیشن گیپ مت آنے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس سے بات نہ کریں، وہ آپ سے بات نہ کرے، اور اس طرح دوریاں بڑھتی ہیں۔ کوئی بھی ناراضگی جو نا رات ہی کو ختم کر کے سونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ یہ پولیٹلی احساس دلائیں جب وہ اچھے موڈ میں ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب وہ تھکا رہا ہو تو آپ نے یہ بات شروع کر دینی ہے۔ تو آپ نے پولیٹلی ڈیل کرنا، آپ اس کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھیں، اس کے مشاغل میں دلچسپی لیں، اس سے پرانی باتیں شیئر کریں، محبت بھری باتیں، خوشگوار یادوں والی باتیں۔ یہ نہیں کہ تلخ یادیں آپ شروع کر دیں، تانے شروع کر دیں، یہ باتیں نہیں آپ نے کرنی۔ آپ نے اچھی خوشگوار باتیں اس کے ساتھ کرنی ہیں۔ تو کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھنی ہے، ہنسی مذاق کرنا ہے، اور آپ کے ذہنی مینٹل کمپیٹیبلٹی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے۔ وہ اس طرح ہوگی کہ آپ اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیں، اس کے ساتھ اپنا شیڈیول طے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر جاگ رہا ہے تو آپ سو رہی ہیں، آپ سو رہی ہیں تو وہ جاگ رہا ہے۔ آپ نے اس کے کمفرٹ کا خیال رکھنا ہے، کھانا پینا اور کپڑے، ہر چیز آپ نے خیال رکھنا ہے، تو اس سے آپ کی قدر اس کے دل میں بڑھ جائے گی۔ اپنے شوہر کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ جب آپ اچھا گمان کریں گی تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ جملے نہیں آپ نے کہنے کہ آپ تو کبھی چینج ہی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جیسے شروع سے تھے ویسے کے ویسے ہیں، آپ نے ایسا کہنا ہے نہیں۔ آپ نے امپروو کیا ہے، آپ بہت کیئرنگ ہو گئے ہیں، اور آپ میں بہت بہتری آئی ہے، تو یقین مانیں وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ ٹاکسک جملے بولیں گی کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے، تو وہ واقعی نہیں بدلے گا، اور پھر آپ کی زندگی جہنمی ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کریں، اس کا دوست بنیں، اس کا خیال رکھیں، اور اچھا گمان رکھیں، اور یقیناً پھر آپ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کی طرف جائیں گی۔ اس کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلیں تو وہ خود ہی بدل جائے گا۔ یاد رکھیں، رشتہ سمجھ، محبت اور اپنے ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتا ہے۔ اگر آپ خود بدلیں گی تو آپ کا شوہر بھی بدل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس دیجیے، اور مجھے سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ۔